الفاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قاطع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. عزیز، اس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی ایک نئی کڑی آپ کے ذوق سماعت کے حوالے ہے. عنوان گفتگو کربلائی معاشرہ ہے یا حسینی معاشرہ. حسینی معاشرہ یا حسینی سماج کے لیے کن صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، اور یزیدی معاشرے کی کون سی صفات ایسی ہیں کہ جن سے خود کو ممتاز بنانا ضروری ہے. اس حوالے سے ہماری گفتگو اس مرحلہ فکر میں داخل ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ تاریخ میں نظر آئے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے
وہ بجائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں۔ اور کل اس سلسلے سے میں نے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ شمر کی مثال تھی، اس سے پہلے میں نے بشر سعد کی مثال پیش کی کہ جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے لیکن تنزلی کا شکار ہو گیا۔ شمر کیونکہ ایک زمانے تک حق کے ساتھ رہا لیکن پھر حق کا منکر ہو گیا، تو آخر وہ اسباب کیا ہیں کہ انسان حق کے ساتھ ہونے کے باوجود حق کے ساتھ مرتا نہیں ہے؟ لہذا میں آج کی گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حق کے ساتھ جینا اسی وقت کمال ہے جب انسان حق کے ساتھ مرنا جانتا ہو۔ جو حق پر مرنا نہیں جانتے وہ چاہے حق پر جتنی زندگی گزار لیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تاریخ میں نظر آئے ہیں۔ آیت اللہ گلپائگانی جیسی شخصیت نے اپنے دوست کا واقعہ نقل کیا جو ان کے ساتھ پڑھتا تھا اور فقاہت کے درجے تک پہنچا تھا، فقاہت کے درجے تک، یعنی فقیہ ہو چکا تھا۔ ایک ایسا شخص جب اس کے بارے میں آیت اللہ گلپائگانی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ صاحب مریض ہو گئے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہے۔ آیت اللہ گلپائگانی پہلو میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کلمہ پڑھو۔ کہا کس خدا کا کلمہ پڑھیں جس نے زندگی میں مجھے کچھ دیا ہی نہیں؟ یعنی انسان اگر مرتے وقت خدا کو بھول جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس نے اسے حق پر مرنے نہیں دیا۔ حق پر جینا اسی وقت باکمال ہوتا ہے جب انسان حق کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ لہٰذا میں نے قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ، جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیاں کما کر لے جانا کمال ہے۔ جو فرمانا ہے، بہت سارے لوگ ہندوستان کے باہر رہتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا کمانے والا وہی ہوتا ہے جو کما کے وہاں نہ خرچ کر دے بلکہ کما کے واپس اپنے وطن کے لیے لے کر آئے کہ بھائی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کا بھی سفر ہے۔ جب ہم اس دنیا سے سفر کر رہے ہیں تو جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے۔ اس مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ سوال اگر پوری دنیا کے سامنے کیا جائے کہ اس دنیا میں ہمیں کتنے دن رہنا ہے، تو جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ نہیں معلوم کہ وہ کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ کل زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ جب کل زندہ نہیں رہنا ہے تو کل کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر کل کی فکر کرنی ہے تو اس کل کی فکر کرو جس کل میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صحیح معنوں میں اگر کل کی ہمیں فکر، بھائی کل کیا ہوگا، تو کل کس کل کی آپ بات کر رہے ہیں جس کل کے بارے میں جینے کا یقین نہیں ہے؟ اس کل میں ہمیں جینا ہے یا نہیں جینا؟ پھر اس کل کی کیا فکر ہے؟ اس کل کی فکر ہونی چاہیے جس کل میں ہمیں جینا ہے۔ تو میں اکثر ممبر پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس کو کل زندہ رہنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو کل زندہ رہنا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ آخرت میں ہمیں کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ تو جتنے لوگ کم سے کم قرآن پڑھتے ہیں اور انہوں نے جنت کے ذکر میں ہم فیہا خالدون والی عبارت پڑھی ہے تو وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا اس کی کیا تیاری ہے؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ جہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال محرم میں تھے، اب یہیں پر ہمارے راج بھائی کے بھائی سدے بھائی پچھلے سال تک تھے، اس سال نہیں ہمارے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ، خدا مغفرت کرے جتنے مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس بار نہیں ہے۔ تو کس دنیا میں گئے؟ اس دنیا میں گئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کربلائی معاشرے نے یہ بتایا کہ اگر کل کی فکر کرنی ہے
تو اس کل کی فکر کرو جس کل میں ہمیشہ رہنا. آپ کربلائی معاشرے کا جو صحنہ ہے، کربلائی معاشرے کا جو منظر ہے، اس منظر کو جب آپ شب عاشور دیکھیں گے تو اکثر راویوں نے یہ لکھا ہے کہ شب عاشور میں امام حسین کے ساتھی آپس میں مزاح کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. اور خاص طور سے حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوا کہ بہت خوش تھے. یہ خوشی کیسی؟ کل تمہیں شہید ہونا ہے، کل تمہیں مرنا ہے. یہ خوشی بتا رہی ہے کہ اس مکان میں جانے کی خوشی ہے کہ جس مکان کو زندگی بھر تھک ہار کے یہاں بنایا ہے، تھک ہار کے جس مکان کو تعمیر کیا ہے، اس مکان میں جانے کا وقت ہے. اس بات کی خوشی ہے. یہ حبیب ابن مظاہر نے بتایا ہے کہ اگر موت حسین کے قدموں میں آتی ہے تو انسان کو غم نہیں خوشیاں عطا کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس حوالے سے میں نے جو صفات بیان کی تھی، ان صفات میں ظاہر سی بات ہے کہ کل گفتگو کی کسی مرحلے میں ہم اس صفت تک پہنچے تھے کہ جو کچھ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اسے دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے. بالکل سرٹن سی بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسا نہیں، ہم مجلس میں بھی آتے ہیں تو اچھی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہے نا. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ اس کا امکان بہت کم ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اس کا امکان ہماری زندگی میں بہت کم ہوتا ہے. جبکہ اہل بیت کرام نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری ہے کہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو وہی تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تمہیں پسند نہیں ہے کہ کوئی تمہاری برائی کرے. پسند ہے کس کو پسند ہے کہ اس کی برائی ہو. جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری برائی ہو تو پھر تم کسی کے لیے برائی کیسے کر سکتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں میں دوسروں کے لیے پسند کروں. میں نہیں چاہتا کہ میری کہیں برائی ہو تو مجھے حق نہیں ہے میں کسی کی برائی کروں. ہاں کسی کی برائی اگر مجھے کرنی ہے تو پھر اسی کے سامنے کروں گا جس کے اندر یہ برائی ہے، تاکہ وہ اس کی اصلاح ہو سکے نا. دوسروں کے سامنے کرنا تو اس کی ذلت کا سامان فراہم کرنا، اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، اور وہ بھی اکیلے میں، معاشر بھیڑ میں نہیں، مجمع میں نہیں، اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا. لہٰذا جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے. اس مرحلے گفتگو سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کل میں نے شبر کے تذکرے میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آخر وجہ کیا تھی ایک پوری زندگی اچھی گزارنے کے بعد انجام اتنا برا کیوں. دو تین خصلتیں جن کا علماء نے ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں شبر کے حوالے سے. دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا دشمن شناسی بہت ضروری ہے. دشمن شناسی بہت ضروری ہے. اگر ہم کو دشمن کے مقابلے میں خود کو مضبوط بنانا ہے تو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب انسان دشمن کو پہچان جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حربوں سے واقف ہو جاتا ہے. دشمن میں کیا کیا خامیاں ہیں، وہ خامیاں میرے اندر نہیں ہونی چاہیے. کل میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، پرخوری کی صفت. اس کے اندر صرف پرخوری نہیں بلکہ اہمیت اس کے لیے یہ تھی کہ کھانا کیا ہے، کیا کھانا ہے. صبح کے وقت دوپہر کی فکر ہے اور دوپہر کے وقت رات کی فکر ہے. جبکہ کھائیں جو کچھ بھی، پیٹ بھرا ہوگا تو نیند آ جائے گی، آپ کچھ بھی کھا لیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، پھر اس جملے کو کہہ رہا ہوں. کھانے کا جو مزہ ہے وہ صرف 20 سینٹی میٹر تک رہتا ہے، اس سے زیادہ کوئی مزہ نہیں. چاہے آپ کچھ بھی کھا لیجیے، مشہور سے مشہور ہوٹل میں کھائیے یا کسی ڈھابے میں کھائیے یا گھر پہ کھائیے، وہ 20 سینٹی میٹر سے زیادہ کا مزہ کھانے کا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے. دوسری صفت اس کی یہ تھی کہ وہ کسی کو آگے نہیں بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا. یہ جو کربلا آیا ہے شیم، یہ بسر سعد کی حسد میں آیا. دیکھیے میں تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کو. چونکہ بسر سعد نے جب ابن زیاد کے سامنے امام حسین سے ملاقات کا ذکر کیا اور امام حسین کے سامنے جو اس نے پیشنہادات رکھی اس کا ذکر کیا، تو اسے یہ لگا کہ اگر
یہ امام حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا یا اس پوری کربلا کی جنگ کو یہی لیڈ کرتا رہا تو پھر میں کہاں رہوں گا؟ تو چونکہ اس سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس میدان میں، اس لیے امام حسین کے مقابلے میں آنا بھی اس نے پسند کر لیا۔ یہ صفت جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کئی مرتبہ دشمنوں کے یہاں بھی مفید ہوتی ہے، اگر دشمنوں میں بھی یہ صفت پائی جائے تو مفید ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتا نہیں کہ ساتھ پڑھ رہا پڑے، ہمیں کیا مطلب، لیکن وہ اسے آگے نہ بڑھنے دینا دوسروں کو، وہاں تک تھا۔ اور تیسری صفت یہ تھی کہ دوسروں کو زخم زبان دیتا تھا۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ بہت سخت ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ دوسروں کو زخم زبان، طعنہ، طنز، تلخ باتیں کہنا، ٹھیک ہے، اس میں گالی بھی آتی ہے، طعنہ دینا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بے حرمتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا بھی آتا ہے۔ بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ایسا زخم دے جاتے ہیں جو بڑی سے بڑی تلوار سے بھی زخم نہیں دیا جا سکتا۔ زخم زبان، اس کی یہ صفت تھی۔ اور اسی نے کربلا میں میں ڈر رہا ہوں اس وقت کے منظر کو نقل کرتے ہوئے جس وقت یہ ملعون امام حسین کے سینے پر سوار تھا۔ اس وقت امام حسین نے کہا کہ تو جانتا میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، مجھے رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے، باز آ جا، میں تیری شفاعت کے لیے سفارش کروں گا۔ تو وہاں پر امام حسین سے کہتا مجھے تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ابن زیاد کی دولت میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، انسان اتنا گر جائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ، پھر ہم اسے ڈھکیل دیتے ہیں، اتنا گر جائے اسفل سافلین کہ حسین سے یہ کہے کہ نہیں مجھے شفاعت کی ضرورت تمہاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے لیے وہ دولت کافی ہے جو ابن زیاد مجھے دے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے اتنی دردناک موت مرا، دنیا تو نہیں ملی، اتنی دردناک موت مرا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گوشت کو لوگوں نے کتوں کو کھلایا۔ اتنی دردناک نہیں ملی دنیا نہیں ملی۔ امام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہوتی ہے۔ جتنا تمہارے اندر دنیا کی محبت آتی جائے گی اتنا تم گناہوں کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ لہذا اگر گناہوں سے دور رکھنا ہے خود کو تو دنیا کی محبت دل سے نکال۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے دشمنوں کی بات، اب ہم دوستوں کی بات کرتے ہیں۔ میرا عنوان ہے کربلائی معاشرہ، اور میں بیچ میں رک کے ایک گزارش اور کر رہا ہوں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، کوئی بھی سوال اگر مجلس سے ریلیٹڈ، میری گفتگو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال تو بے جھجک آپ پوچھیں۔ سوال، کوشچنز the key of education ہے، یاد رکھیے گا، علم کی چابی ہے سوال کرنا۔ ہم اس قوم سے مرتبط ہیں کہ جس کا سردار منبر پہ سلونی کر کے گیا ہے، ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ ہمارے یہاں لائبریریوں میں تالے نہیں لگائے گئے ہیں، لیکن خدا کے لیے سوال عالمانہ ہو، سوال ایسا نہ ہو کہ جس سے سوال کرنے والے کی بے حرمتی ہو جائے۔ سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوال ایسا ہو جو عالمانہ سوال ہو۔ آپ کسی بھی میدان کے ایکسپرٹ ہیں، آپ میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ ہیں، آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، اس فیلڈ میں اگر آپ انٹرویو دینے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے بتایا، تو آپ کہیں کہ میں نے تو سنا ہے ایسا، تو وہ آپ کو انٹرویو میں قبول کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا؟
بولیے زور سے بولیے، کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ سنا کیوں، پڑھ کے کیوں نہیں آئے؟ ایون ہمارے یہاں انٹرویو میں گوگل کا ریفرنس بھی نہیں مانتے، گوگل کا بھی ریفرنس نہیں مانتے کہ آپ گوگل سے کیوں بتا رہے ہیں، آپ پڑھ کے کیوں نہیں، کتابیں کیوں نہیں اٹھایا، پڑھا کیوں نہیں؟ آپ آگے یہ سوال نہ کریں کہ یہ کبھی نہیں سنا. آپ سننے والے کب سے ہو گئے؟ آپ پڑھنے والی قوم ہے. یہ نہیں سنا تو آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ تو کیا آپ کے پاس جو علم ہے وہ سارا کا سارا ہے جو آپ نے سن لیا ہے؟ اب اس کے علاوہ علم کہیں پر نہیں ہے کتابوں میں؟ ہم کون سی امت ہے؟ ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں جو باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے، جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا رسول شہر علم ہے، ہمارا امام باب علم ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں. سن کے کون سا آپ نے کمال کر دیا؟ اگر سننا ہی میں آ رہے تو وہ بھی آپ نے سنا تھا، یہ بھی آپ نے سنا ہے. جیسے آپ نے اس سننے پر یقین کر لیا، اس سننے پر بھی یقین کر لیا. اگر سننا ہی میں آ رہے تو نہیں، تحقیق کیجیے، پڑھیے، پڑھ کر آئیے. اور نہیں پڑھ کر آتے ہیں تو آپ حوالے لے کر جائیے. جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. الحمدللہ میں 18 سال مجھے ہو گئے مسلسل خدمت کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے در فاطمہ زہرا کی. 18 سال. اور 18 سال سے میں صرف ظاہر ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں. ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایکسپرٹ علم کا سوائے اہل بیت کے کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں کے مراجع بھی خود کو طالب علم ہی کہتے ہیں. دیکھیے انسان کے علم کی اسی دن موت ہو جاتی ہے جس دن وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اسی دن اس کی موت ہو جاتی ہے. اور اس انسان کے اندر کا علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے. ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہمارے اندر طلب ہے، ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ علم حاصل کریں گے. سوال ہوا، اب جو بھی سوال ہوا میں اس سوال کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی مفید ہے. میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، میں نے شاید دوسری معلوم کو پرس کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کی حیبت میں سوال بھی نہیں کرتے. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں، بالکل سوال کرنے کا سب کو ہوتا ہے. میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کو تو پورا حال ہے. مثلا میں نے نہیں سنا کہ صاحب آپ نے کہا کہ جناب عباس کو جلال نہیں آیا. میں نے نہیں پڑھا. آپ کی طرح سنا تھا کہ جلال آیا تھا، میں نے پڑھا نہیں. میں نے جملہ کہا کہ جناب عباس کا جلال امام حسین کی نگاہوں کا تابع ہے. منطقی طور پر یہ بات غلط ہے، عقلی طور پر یہ بات غلط ہے. جو شخص پوری زندگی امام حسین کو بھائی نہ کہے، آقا کہے، وہ غلامی کا حق نہیں ادا کرے گا. اور آقا کو اس کے تیور کو روکنے کے لیے کسی دوسرے کو سہارا لینا پڑے گا. تو کیسی آقائی؟ میں نے تو نہیں پڑھا کہ جناب عباس کو ایسا جلال آ گیا. اب آپ نے پڑھا ہو تو آپ مجھے لا کر دکھا دیجیے. میں نے یہ پڑھا کہ جناب زہیر کو جلال آیا تھا، زہیرین کو جلال آیا تھا. جب خیمے ہٹانے کی بات کہی گئی، زہیرین کو جلال آیا تھا اور جناب عباس سے امام حسین نے رکوایا تھا کہ جاؤ تم جا کے روکو زہیر کو، ورنہ کل کی تاریخ یہ لکھے گی جو بات میں نے کل کہی تھی وہ آج پھر کہہ رہا ہوں. تاریخ یہ لکھے گی کہ پانی کے اوپر جنگ ہوئی ہے، خیمے ہٹانے کے اوپر جنگ ہوئی ہے. ہم یہاں خیمے ہٹانے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پانی کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ حق و باطل کی جنگ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں جو عام طور سے ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہی مشہور ہے، جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ صرف اتنی سی نہیں ہے جتنا ہم نے سن رکھا ہے. تاریخ اس سے آگے بھی ہے جتنا ہم نے سنا ہے، اس سے آگے بھی ہے. اور بھی حقیقتیں ہیں جن کا انشاءاللہ میں آنے والے وقتوں میں تذکرہ کرتا رہوں. آج سے ان
اصحاب کے صفات کی بات ہوگی کہ جن کی بنیاد پر کربلائی معاشرہ وجود میں آیا ہے. کون سے اصحاب تھے؟ کتنے سلیکٹڈ افراد تھے. اللہ، میں اگر آپ سے کہوں کہ خامنائی صاحب سے میرے رابطے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا اتنی پھینکو جتنی ہم برداشت کر رہے ہیں، آپ یہ تو کہیں گے. لیکن اگر خامنائی صاحب کہیں کہ نامدار جو ہے وہ ایک طالب علم ہے اور مثلا میرے رابطے میں، تو آپ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب چھوٹا اپنے کنیکشن کا ذکر کرتا ہے کہ میرے بڑوں سے تعلقات ہیں تو آدمی یقین نہیں کرتا. جب بڑا کہتا ہے تو فوراً یقین ہو جاتا ہے. جن لوگوں سے کربلائی معاشرہ وجود میں آیا ہے، جن کے لیے خود حسین نے کہا ہے جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے حسین ملا، حسین نے کہا مجھے حبیب ملا ہے، حسین نے کہا مجھے غر ملا ہے، حسین نے کہا مجھے زہیرقین ملے ہیں، حسین نے کہا مجھے عابس ملا ہے، حسین نے کہا مجھے بریر ملا ہے. حسین نے کہا، حسین نے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ آپ جاتے ہیں کربلا. ویسے الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو زیارت وارثہ کی کتاب چھپتی ہے اس میں شہدائے کربلا، سارے شہدائے کربلا کی زیارت الگ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو یاد ہوگی اس میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں آپ پر ہمارا سلام. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولی کے غدیر میں تو خوب آپ نے مانا کیے کہ صاحب دوست بھی ہیں، وہاں ہو نہ ہو یہاں ضرور ہے. اے اللہ کے دوستو، اے اللہ کے، یہاں پر ولی کے معنی دوستی ہے. حالانکہ بعض معنی میں ولایت بھی ہے، بالکل ولایت ہے. ولایت کے درجات ہوتے ہیں، ولایت کے اسٹیجز ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ولی اللہ ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ. ایک مرتبہ رسول ہوتا ہے، ورسولہ. ایک مرتبہ امام ہوتا ہے، والذین. اسٹیجز ہیں. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، ماں باپ بھی ولی ہے. لڑکی کا نکاح ہونا ہے، مول صاحب کو بلا لیا، مول صاحب نکاح، کہا باپ کہاں ہے لڑکی کا؟ کہا صاحب وہ آئے نہیں، فون پہ بات کرائیے. جب تک باپ اجازت نہیں دے گا لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ولی ہے. ولایت کے درجے ہیں، ولایت کے اسٹیجز ہیں، تو ہر لیول کے ولی ہوتے ہیں. قرآن نے کہا المؤمنون والمؤمنات، سورہ توبہ کی بظاہر 17ویں آیت ہے. ایڈریس کوڈ کریں، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں، آپس میں ہی ولی ہیں. یہ کیسی ولایت ہے؟ ولایت میں دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. ولایت میں عام طور سے حاکمیت کا تصور پایا جاتا ہے. ولایت کا مطلب حاکمیت، حکومت. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتے کہ نہیں صاحب فقیہ کیسے حاکم ہو سکتا؟ فقیہ کا کام مسئلہ بتانا ہے، حکومت کرنا کہاں سے اس کا کام ہو گیا؟ عجیب مرحلہ ہے. چائے بیچنے والا تو تمہارا حاکم ہو سکتا ہے، فقیر تمہارا حاکم نہیں ہو سکتا. مطلب کون سا طرز فکر ہے ہمارا کہ جاہل آدمی تو تمہارا حاکم ہو سکتا ہے اور ولی اور فقیر مرجع وقت وہ تمہارا حاکم نہیں ہو سکتا. بھئی پڑھا لکھا ہی تو ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اٹھائی گیرے کو ووٹ دے دیتے ہیں اور ووٹ دے کر اپنا حاکم بنا دیتے ہیں، مگر مرجع وقت کو حاکم تسلیم کرنے میں جی ہاں سارے مطلب انٹلیکچوئل اپنا اس کو ثابت کرتے ہیں کہ صاحب میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں فقیہ کو کیسے حاکم مان سکتا ہوں. ولایت ہے فقیہ کے پاس، توجہ فرمائیں، ہر درجے کی ولایت ہوتی ہے.
ولایت ہے کیسی؟ قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر اس کے بعد ریزن بتایا کہ ولی کیوں ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے بولو روکتے ہیں۔ حکم کون دے سکتا ہے؟ ولی۔ روک کون سکتا ہے؟ جو ولی ہو۔ فروع دین گنواؤں ابھی؟ فروع دین اول، میں مکتب کا درس شروع کر دوں گا، یہاں بتا رہا ہوں۔ اول، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، نیکی کی امر بالمعروف۔ ساتویں نمبر پہ واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ جیسے نماز واجب۔ کیسے واجب ہے؟ جیسے روزہ واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ جیسے حج واجب ہے۔ مطلب اگر میں کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں تو میرے اوپر ٹوکنا واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ جیسے نماز واجب ہے۔ تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے صرف مولوی صاحب کیوں ٹوکیں؟ نماز صرف مولوی صاحب کے اوپر تھوڑی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی تو واجب ہے نا۔ جتنی آپ کے اوپر واجب ہے اتنی میرے اوپر واجب ہے۔ تو امر بالمعروف جتنی مولوی صاحب کے اوپر واجب ہے اتنی ہی آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ نہیں منکر جتنا مولوی صاحب کے اوپر واجب ہے اتنا ہی آپ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ آپ ولی ہیں، خدا نے ولایت دی ہے، یہ بھی ایک درجے کی ولایت ہے۔ ہاں، ایسے آدمی کو گناہ کرتے ہوئے مت روکنا کہ جو گناہ تم میں خود پایا جاتا ہو، کیونکہ پھر ولایت ساقط ہو جائے گی۔ وہ فوراً پلٹ کے کہے گا پہلے اپنے کو سدھارو، ہے نا۔ جو کرتے رہتے ہیں، دیکھیے والد مرحوم کا مجھے بار بار شعر یاد آتا ہے، خدا ان کی مغفرت کرے، مولانا وفا ملک پوری کہتے ہیں کہ جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پہ بہت، خود اپنی ذات پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتے۔ دوسروں پہ تنقید کرنا آسان ہے، اپنی ذات کے اوپر تبصرہ کرنا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ یہ ایک ولایت ہے جو ہر مومن کے پاس یہ ولایت ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، بعض ایسے ہیں جن کے پاس یہ ولایت پائی جاتی ہے، ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس ولایت کی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ عجیب مرحلہ ہے فکر۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ولیوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، ولیوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، اولیاء خدا کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور آسان لفظوں میں کہوں خدا کے دوستوں کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ خدا کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب آپ زیارت وارثہ پڑھیے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ اے میرے آقا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وامرت بالمعروف، امر بالمعروف کیا، ونہیت عن المنکر، نہی عن المنکر کیا، واطعت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ یہ جتنے لوگ امام حسین کے لشکر کے ساتھ تھے نا، وہ سب کے سب خدا تھے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں، آپ پر ہمارا سلام۔ اب میں صرف اگر آج کی گفتگو میں بس ولایت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں، وہ گفتگو جو میرے موضوع سے مربوط ہے۔ ایک صلوات آپ پڑھنے محمد ولایت، مومن ایک ولایت رکھتا ہے،
اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین، کربلائی معاشرے میں حصہ داری رکھنے والے لوگ سب کے سب ولی خدا ہیں۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ قرآن نے کیا صفت بیان کی ہے اولیاء خدا کی؟ گفتگو اگر قرآن کے آئینے میں ہو نا پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے، پھر مشکل نہیں ہوتی، حوالے نہیں دینے پڑتے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ جہاں سے بھی گفتگو کریں گے آپ حوالہ کانڈ میں پھنس سکتے ہیں۔ قرآن کی گفتگو کسی طرح کے حوالہ کانڈ سے آپ کو بچا کے رکھتی ہے۔ اللہ اللہ لا ضرور اللہ اکبر۔ آگاہ ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اولیاء الہی ہیں، ولی ہیں، ان کے اندر نہ خوف، ان ایک صفت بتائی قرآن نے، صرف اللہ اکبر کیا دو لفظیں دی ہیں، اور پہلی مرتبہ ان لفظوں کی اس طریقے سے میں تشریح کرنے والا ہوں، پہلی مرتبہ، جی ہاں، دو لفظیں دی ہیں۔ اولیاء خدا کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان میں خوف نہیں ہوتا اور حزن نہیں ہوتا۔ اس کو دوسری طریقے سے میں نے ایک تفسیر اس کی بیان کی ہے کبھی، لیکن اب اس حوالے سے سنیے۔ ایک خوف نہیں ہوتا ہے ان کے اندر اور ایک حزن نہیں ہوتا۔ خوف اور حزن کے معنی عام طور سے ہم لوگ معلوم ہے اس کا۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ افسوس، رنج، غم، غمگین۔ ابے کیسے غمگین بیٹھے ہو، ہے نا؟ مظفر والے کہتے ہیں کیسے اداس بیٹھے ہو بھائی، تو اداس کیسے بیٹھے ہو؟ یہ رنج کس چیز کا ہے، غم کس چیز کا ہے، کس بات کا غم ہے؟ تو ایک تو غم ہوتا ہے اور ایک خوف ہوتا ہے۔ اولیاء الہی میں نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، اولیاء الہی میں نہیں ہوتی۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چلا نہ جائے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کہ جو ہے نا، عام طور سے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چوکی رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ چھن نہ جائے۔ ڈر تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کبھی کبھی چوکیداری چور ہوتا ہے اس کا ہی ڈر ہوتا ہے، توجہ فرمانے، کبھی کبھی چوکیداری سے ڈرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کو رکھ تو لیا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہاتھ صاف کر جائے، تو وہ دوسروں سے بچاتا ہے اور ہم کو بچنا پڑتا ہے نا۔ یہ ڈر ہے، ڈر اس لیے ہے نا کہ جو ہے وہ چلا نہ جائے، اور حزن اس لیے ہوتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ کب آئے گا۔ جو نہیں ہے، ارے بتائیے نا، ان کے پاس اپنا مکان ہے، میرے پاس ابھی تک نہیں، حزن، ارے ان کا تو جڑ سے ہے۔ یہ بھی ایک آرزو ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش میں تب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کا تو جڑ سے ہے، ہم تو ہوا میں ہیں۔ اب وہ جو فلیٹ والے ہیں وہ جڑ سے چاہ رہے ہیں، اور جو جڑ سے لیے ہوئے ہیں کہنے کا میں جڑ سے تو ہے، کوٹھی تھوڑی ہے، کوٹھی چاہیے، تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ، وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جو چیز نہیں ہے وہ آئے گی کیسے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں نہ ان میں خوف ہے اور نہ ان میں حزن ہے، وہ یہ ڈرتے ہی نہیں کہ جو ہے وہ کہیں چلا نہ جائے۔ تو کیوں ہے ایسا؟ توجہ، ایسا ہے کیوں؟ عام انسان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چلا نہ جائے، لیکن اولیاء خدا میں یہ ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو ہے اسے وہ اپنا سمجھتا کب ہے؟ دیکھیں پہنچنے کی کوشش کرنے میں کیا جو ہے اسے وہ اپنا کب سمجھتا ہے؟ اگر اپنا سمجھتا ہوتا تو جانے کا خطرہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیکن کس موقع سے یہ حدیث یاد
یاد آئی ہے. خدا کی قسم میں نے ابھی شاید مہینوں اس حدیث کے اوپر نظر نہیں کی ہوگی لیکن اس وقت یاد آ گئی. چھٹے امام سے سوال کیا گیا مولا بندگی کسے کہتے ہیں؟ حقیقت بندگی کیا ہے؟ بندگی یعنی اطاعت خدا کی. خدا کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ خدا کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اس کا راز کیا ہے؟ امام نے فرمایا, ایک جملے میں بات کہی. امام نے کہا جو کچھ تمہارا ہے تم اسے اپنا نہ سمجھو, یہی بندگی ہے. جو کچھ تمہارا ہے تم اسے اپنا نہ سمجھو, یہی بندگی ہے. کہ بھئی یہ جو ہے میرا تھوڑی ہے, میرا تھوڑی ہے. میں جب پیدا ہوا تھا تو ایک موزہ بھی پہن کے نہیں پیدا ہوا تھا. تو میرا ہے کیا؟ میرا تو کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ایڈ ہوا ہے. تو جو ایڈ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ہے جس نے ایڈ کیا ہے. تو کسی کا ہے نا, یہ میرا تھوڑی ہے. میں تو خالی ہاتھ آیا, میں تو خالی ہاتھ آیا. کمال یہ ہے, اب دیکھیے گفتگو سن لیجئے, آج آپ گفتگو کے عجیب مرحلے میں داخل ہو گئے. جب خالی ہاتھ آیا ہوں تو مال دنیا کے اعتبار سے خالی ہاتھ آیا ہوں, ورنہ بھیجنے والا قادر مطلق ہے. وہ قادر مطلق ہے, دنیاوی اعتبار سے خالی ہاتھ بھیجا ہے, ویسے خالی ہاتھ تھوڑی بھیجا ہے. دو چیزیں تو صاف صاف دے کے بھیجی ہیں, ایک زندگی اور دوسرے معصومیت. پہنچنے کی کوشش کریں میں کیا, دو چیزیں تو صاف صاف دے کے بھیجا ہے, ایک زندگی اور ایک معصومیت. اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تمہیں کچھ اسپیشل لے کے نہیں آنا ہے, جو دے کے بھیجا ہے اسی کو بچا کے لے آنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. جاؤ اور خرید کر لے کر نہیں, جو دے کے بھیجا ہے بس اسی کو بچا کے لے آؤ. کچھ کمانا نہیں ہے, کما کے نہ آنا, جو دیا ہے اسی کو بچا کے لے آؤ. زندگی دی ہے, تمہیں زندہ رہنا ہے تو زندگی لے آنا. معصومیت دی ہے, معصومیت. اچھا معصومیت کیسے دی ہے؟ آپ کے یہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر کوئی چھوٹے بچے کو مار دے آپ کیا کہتے ہیں, معصوم کو کیوں مار رہے ہو؟ بولتے ہیں نا, آپ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بھائی معصوم ہے اسے کیوں مار رہے ہو؟ آپ کو کس نے بتایا یہ معصوم ہے؟ کہا ہونا نا جو گناہ نہیں کرتا وہی تو معصوم ہوتا ہے. یہ بچہ ہے, اس کا گناہ کیا ہے؟ یہ تو بچہ ہے, اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو اس کے پاس عصمت ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, یہ معصوم ہے. اچھا اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا بچہ کبھی صوفے پہ آپ نے بٹھا دیا, کبھی عرشے پہ بٹھا دیا, کسی اونچی جگہ بٹھا دیا, وہاں سے گر گئے, چل پھر نہیں پا رہا ہے, گر گئے. اب وہ ماں بھاگی آئی, باپ بھاگا, دیکھا گرا تو تھا اچھی خاصی اونچائی سے لیکن کہیں چوٹ نہیں. ہوا ہے ایسا؟ ہوا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بچے معصوم ہوتے ہیں نا, ویسے بچے معصوم ہی ہوتے ہیں, تو خدا فرشتوں کو ان کی حفاظت پر مامور کرتا ہے. فرشتوں کو ان بچوں کی حفاظت پر جو چلنا نہیں جانتے, پھرنا نہیں جانتے, شعور نہیں رکھتے, ان کی حفاظت پر خدا فرشتوں. خدا کی قسم میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ فرشتوں کو اپنی نوکری پہ رکھا جاتا کیسے ہے. جتنا خود کو گناہوں سے دور رکھتے جاؤ گے فرشتے تمہاری نوکری کرتے چلے جائیں. جتنا خود کو پاکیزہ بناتے چلے جاؤ گے فرشتے تمہارے نوکر. اب جو جس درجے کا معصوم ہے اس درجے کا فرشتہ اس کی نوکری کر رہا ہے. اگر کوئی سید المعصوم ہے تو سید الملائکہ آ کے اس کا چھوڑ ہے. صلوات پڑھیں محمد. دو چیزیں خدا نے دی, خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, حیات دے کر بھیجا ہے. اب بچا کے لے, عصمت دے کر بھیجا, بچا کے لے, معصوم آنا. اور ہم حدیثیں کہتی ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ,
ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیچر پہ. اس کے والدین یحبدانہ وینصرانہ، اس کے والدین اسے نصرانی یا یہودی بناتے ہیں. ہم اسے نیچر پہ بھیجتے ہیں. نیچر معصومیت ہے. نیچر خدا کے مقابلے میں نہ آنا ہے. اور جو فرمانے یہ ولایت. تو اولیاء خدا کون سے؟ اولیاء خدا وہ ہیں کہ بات کہاں سے کہاں چلی ہے. بات یہ آئی تھی جب ہم آئے ہیں تو ہم کچھ لے کے تھوڑی آئے، مال دنیا سے کچھ نہیں لے کر آئے. جو لے کے آئے ہیں وہ باقی رہنے والی دولت، جو فنا ہونے والی ہے اس میں سے خدا نے کچھ نہیں دیا، اس میں سے کچھ نہیں دیا سوائے اس جسم فانی کے. اور جو فرمانے یہ جسم بھی، اب دیکھیے میں کیا بتاؤں، یہ جو جسم بھی جو اس نے دیا ہے نا، یہ جو جسم ہمیں دیا ہے، میں کہتا ہوں مثلا ہمارے شاندار بھائی ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا ایڈریس کیا، تو کہتے ہیں D89. یہ میرا مکان ہے، یعنی میں کچھ اور ہوں اور مکان یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا مکان ہے. یہاں میں رہتا ہوں. خدا نے جسم ایسے ہی دیا جیسے مکان ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. خدا نے انسان کو جسم ایسے ہی دیا ہے جیسے مکان. آپ کہتے ہیں نا اشارہ کر کے یہ میرا مکان ہے، ویسے ہی اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے. ویسے ہی اشارہ، یہ میں تھوڑی ہوں، یہ میرا پیر ہے، یہ میں تھوڑی ہوں، میں کوئی اور ہوں. میں وہ روح خدا بندی ہوں. قل الروح من امر ربی، میں وہ امر پروردگار ہوں. میں کوئی اور ہوں، میں کوئی اور ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سینہ ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری ناک ہے، یہ میری آنکھیں ہیں. ایسے نسبت دے رہا ہوں میں جیسے اپنے مال دنیا کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں یہ میرا مائک ہے، یہ میرا موبائل ہے. یہ جیسے میں اپنی ملکیتوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے، یہ میری اولاد ہے، ویسے ہی میں اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے. میں نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں. اس میں کو جو خدا نے خلق کیا ہے وہ نہیں مرتا. وہ نہیں مرتا. کیوں نہیں مرتا؟ کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے، وہ حی ہے. میں کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. جس نے یہ حیات دی ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام حی ہے. حی کا مطلب ہوتا ہے حیات. حیات، جو حیات دینے والا ہے وہ مرنے کے لیے حیات نہیں دیتا. ہم اور آپ نہیں ہیں جو کچھ دے کے واپس لے لیں. ہم کچھ دیتے ہیں کسی کو، مان لیا آپ آئیں، آپ مثلا آپ نہ آئیں میرے پاس، میں ہی آپ کے پاس آؤں. ٹھیک ہے، میں کہوں زیدی صاحب ذرا ایک 10 روپے ادھار دیجیے. تو دوسرے دن جب میں آؤں گا تو یہ دیکھیں گے کہ دیں گے کہ واپس نہیں دیں گے. اب یہ 10 روپے تھوڑی سی بڑی رقم کر لیجیے تو دیکھیں گے. 10 روپے میں شاید نہ دیکھیں، لیکن ذرا سا بڑی رقم ہو جائے تو دیکھیں. ارادہ کیا دینے کا ہے. ہم دیتے ہیں تو واپس لینے کے لیے دیتے ہیں. خدا واپس لینے کے لیے نہیں دیتا. جو دے دیا وہ دے دیا. اب کیسا واپس لینا؟ اب لینا کیسا؟ دیکھیے ہم جب دیتے ہیں تو ہمارے پاس کمی ہو جاتی ہے. واپس وہ لیتا ہے جس کے پاس دینے سے کم ہو جائے. جس کے پاس جو غنی علی الاطلاق ہو، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہو رہی، وہ واپس کیوں لے گا؟ تو اس نے زندگی بھی جو دی نا، تو زندگی بھی یہ کہہ کے دی کہ جیو، جاؤ جیو. اب طے تمہیں کرنا ہے کہ کیسے جینا ہے. میں نے جینے کے لیے دی ہے، میں مرنے نہیں دوں گا. میں مرنے نہیں دوں گا. اب تم کو جینا ہے، یہ طے تم کو کرنا ہے کہ کہاں جینا ہے، جنت میں یا جہنم. جینا تو ہے، زندگی تو اس نے دے دی ہے، واپس لینے کے لیے نہیں دی، دے دی ہے. مشکل یہ ہے، ایک شعر علامہ اقبال کا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ تیرے بندے کی ہے مالک، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. جینا ہے، جیو جیو. اگر مرنا ہوتا تو سب کچھ آسان ہوتا.
مرنا ہی تو نہیں ہے. اولیاء اللہ اس راز کو جانتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے, اس راز کو جانتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے. جب اس راز کو انسان سمجھ جاتا ہے تو ولی خدا ہو جاتا ہے. اور معصوم اس کے لیے زیارت کے جملے کہتا ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ. جو کچھ ہے وہ تمہارا تھوڑی ہے, خدا کا ہے. تو جس کا ہے اگر اس کی مرضی کے مطابق کام آ جائے تو اس سے اچھا اور کیا استعمال ہے. میری آنکھیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں میری ہیں, لیکن میں نے خود نہیں بنائی ہیں, مجھے کسی نے دی ہیں. جب کسی نے دی ہے نا تو اس نے ان آنکھوں کے استعمال کا ایک ضابطہ بھی دیا ہے کہ جب آنکھیں دی ہیں تو وہیں استعمال کرنا جہاں میں چاہوں. جب میں نے تمہیں جسم دیا ہے, حیات دی ہے, تو اس حیات کو استعمال بھی وہیں کرنا جہاں میں چاہوں. اولیاء خدا اس راز کو جان جاتے ہیں. میرا کیا ہے, میرا کچھ نہیں. جو چلا جائے گا جائے گا, کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. جس راہ میں جا رہا ہے وہ خدا کی راہ ہے. اب تمنا کس چیز کی ہو کہ یہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. حزن ہے ہی نہیں, کسی طرح کا حزن نہیں, کیونکہ کوئی ہوس نہیں ہے, کوئی حرص نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی طمع نہیں ہے. توجہ فرمائیے, ان کی آنکھیں روحانی ہو جاتی ہیں جو مادیات سے ماورا ہو جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے جملہ پہنچ گیا. مادیات سے ماورا ہیں, وہ اس پتھروں کی دنیا میں اٹکی ہوئی نہیں ہے. جب انسان کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ پتھروں کے اس پار بھی دیکھ لیتا ہے. کیا چلا جائے گا اور کس چیز کی تمنا کرے کہ یہ نہیں آیا, یہ نہیں, یہ باقی رہ گیا. معلوم ہوا کہ جب وہ آیا تو ہم نہ رہے. جنت کس نے بنائی تھی؟ شداد نے, ہے نا. کتنی محنت کر کے بنائی تھی. میں اگر صرف اس کی جنت کے بنانے کے لیے کتنے مزدور لگے تھے, کتنی دولت لگی تھی, کہاں سے اس نے موتی منگوائے تھے, کہاں سے اس نے دودھ منگوایا تھا اور نہریں جاری کی تھی, شہد منگوایا تھا, کتنے مزدور لگے تھے, کتنا وقت لگا تھا, صرف اس کے اوپر اگر بات کروں نا تو گھنٹوں چاہیے. اس کے اندر ہوس تھی, حزن نہیں. مجھے جنت خدا کی نہیں چاہیے, میں خود بناؤں. خدا نے پوری مہلت دی, بنا لیا. خدا نے جانے نہیں دیا, خدا نے جانے نہیں دیا. اپنی جنت میں جانے کی کوشش نہ کرو, خدا کی جنت میں جانے کی کوشش. ہر آدمی کی اپنی ایک جنت ہے, ہر آدمی کی اپنی ایک جنت ہے, جو اس کے تصویروں میں ہے, ذہنوں میں ہے, تصورات میں ہے, کوششوں میں ہے. اپنی ایک جنت. اپنی جنت کو حاصل کرنا کمال نہیں. اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں جو اس جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. خدا کی بنائی ہوئی جنت. میرا کیا ہے جس کے جانے کا خوف ہو, اور مجھے چاہیے کیا کہ جس کے آنے کا حزن ہو کہ ہاں یہ نہیں آیا. کربلا پڑھ رہا ہوں, سفر کربلا کا ہے. امام مکے پہنچے, میدان عرفات, اور وہاں امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں. میں جو خطبہ پڑھتا ہوں نا روزانہ, وہ دعائے عرفہ کا ایک حصہ ہے. جو روزانہ مجلس سے پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں وہ دعائے عرفہ کا بالکل ابتدائی حصہ ہے. اسی دعائے عرفہ کا جملہ ہے ماذا وجد من فقد. توجہ فرمائی آپ نے. اولیاء خدا کو حزن نہیں ہوتا کہ یہ نہیں آیا, یہ نہیں حاصل ہوا, یہاں پہنچنا تھا نا. یہ غم اولیاء خدا کے اندر ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم ان کے یہاں ہوتا ہے جن کے یہاں خدا نہیں ہوتا. یہ بہت قیمتی ہے. یہ غم ان کے یہاں ہوتا ہے جہاں یہ سب حسین کے شاگرد تھے. امام حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا خدایا جس نے تجھے پا لیا, اس نے کھویا کیا ہے کہ وہ افسوس کرے کہ میں نے یہ نہیں پایا. اس نے کھویا کیا ہے؟ اس نے کچھ کھویا ہی نہیں ہے. جب خدا کو پا لیا تو پوری خدائی اس کی ہو گئی نا. خدا کو پا لیا, خدا کو پا لیا. اب دیکھیں یہ یاد آ گیا تو اس لیے عرض کر دوں, جناب سلمان
جناب سلمان فارسی شخصیات میں سے میں اکثر ان کے بعد عرض کرتا ہوں، واقعی پڑھنے کے لائق شخصیت ہے۔ رسول نے، لوگ پوچھتے ہیں نا رسول نے کیا بنایا، رسول نے سلمان بنایا، رسول نے ابو ذر بنایا، رسول نے مقداد بنایا، رسول نے یہ شخصیتیں بنائی ہیں۔ دیکھو لوہے کو پگھلا کے کچھ بنا دینا کمال نہیں ہے، انسان کو پگھلا کے انسان بنا دینا۔ رسول نے یہ انسان بنائے ہیں۔ تم نے المونیم پگھلایا ہے، تم نے لوہے کو پگھلایا ہے، انسان کے دلوں کو پگھلا کر انسان بناؤ نا۔ رسول نے سلمان بنایا، سلمان بنایا۔ سلمان کیا کرتا ہے؟ سلمان کیا کرتا ہے؟ قبروں میں گئے، قبرستان گئے، کسی بھی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، نوک کیا، ہیلو السلام علیکم، کوئی ہے؟ کر دیں گے آپ؟ قبر سے آئی، علیکم السلام، کیسے ہو سلمان؟ بیٹھ گئے، چار زانو ہو کے بیٹھ گئے، سب خیریت ہے؟ قبر والے سے پوچھ رہے ہیں سب خیریت ہے، قبر والا ہم سے پوچھ لینا تو ہماری خیریت رخصت ہو جائے۔ کیسے موت کیسے ہوئی تمہاری؟ موت کیسے ہوئی؟ قبر سے مردے کو اٹھا کے پوچھ رہے ہیں موت کیسے ہوئی؟ آپ ابھی یہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ علی اس ذات کا نام ہے جو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتا ہے۔ علی کا غلام وہ ہے جو مردوں کو اٹھا کے بات کرتا ہے، یہ علی کے غلاموں کا کام ہے۔ کرنا تمہارا کام ہے، غلامی اختیار تو کرو، یہ علی کے غلاموں کا کام ہے۔ کیسے موت ہوئی تھی؟ سلمان نہ پوچھو موت کیسے ہوئی تھی۔ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو خاردار جھاڑیوں پر ڈال کے کوئی کھینچ لے اور اس کا ایک ایک تار بکھر جائے، موت ایسے ہوئی۔ سلمان کیوں پوچھ رہے ہو موت کیسے ہوئی تھی؟ سلمان بتا رہے ہیں میں پوری زندگی ایک ہی چیز کا تو انتظار کر رہا ہوں، موت۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر دی جناب سلمان فارسی، اتنی لمبی عمر۔ جناب سلمان فارسی بظاہر 300 سال سے زیادہ زندہ رہے، رسول خدا سے بڑے تھے، 300 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ یا رسول اللہ، یہ سلمان قبروں میں، قبرستان میں جا کر لوگوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے۔ رسول خدا نے کہا سلمان نے خدا کی بندگی ایسے کی ہے کہ خدا نے پوری کائنات اس کے اختیار میں دے دی ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ تم خدا کی بندگی کرو، خدا تمہیں خدا ہی دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو خدا کی بندگی کرو نا۔ یہ سب ابھی غلاموں کے قصے سن لو، صرف غلاموں کے قصے، یہ کام غلاموں کا ہے، یہ کام غلاموں کا ہے، اور میں صرف غلاموں کی نسبت سے ہی یہ سب سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کا کیا، جب غلاموں کا پیروی کرنے والوں کا جب یہ حال ہے تو جن کی اطاعت کی جا رہی ہے ان کا کیا عالم ہوگا۔ ہم میں مجال سخن ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر سکیں، جن کی فضیلت خدا بیان کرتا ہو، ہمارے شما میں کیا اوقات ہے کہ ان کی فضیلت بیان۔ آپ کہتے ہیں فضائل نہیں پڑھتے، کون ہے، کس میں مجال ہے جو فضائل اہل بیت بیان کر سکے؟ مجال سخن نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے خدا ہونا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ فضیلت اہل بیت بیان کرنے کے لیے خدا بننا پڑے گا، تب جا کے تم بیان کر سکتے ہو۔ خدا کا نام محمود ہے اور حبیب خدا کا نام محمد ہے، جانتے ہیں؟ محمود یعنی قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ خدا نے اپنا نام تو رکھا محمود اور اپنے حبیب کا نام رکھ دیا محمد، جس کی تعریف کی جائے وہ محمود اور جس کی بہت تعریف کی جائے وہ محمد۔ اور الہ راز کیا ہے؟ کہا میری جو بھی کرے گا وہ بندہ ہوگا۔ یہ محمد اس لیے ہے کہ اس کی تعریف صرف بندے نہیں کرتے، میں بھی کرتا ہوں، خدا ہو کہ میں کرتا ہوں۔ کس میں مجال ہے؟ کس میں مجال ہے؟
جو اہل بیت کے فضائل بیان کر سکے، رسول و آل رسول کی فضیلتیں بیان کر سکے، مجالس ہو۔ لہذا اولیاء خدا ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کے یہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ خوف اس لیے نہیں کہ جو کچھ ہے اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا، اور حزن اس لیے نہیں کہ جب خدا کو پا لیا تو پھر کیا پانے کی تمنا ہو۔ عجیب اتفاق ہے، کل سے مجھے بہت سارے شعر یاد آ رہے ہیں اور سب والد صاحب کے یاد آ رہے ہیں۔ غزل کا شعر سنیے، بہت مشہور شعر ہے، یہ غزل بھی بہت مشہور ہے، اور اس غزل کو اکثر علماء نے اپنے اپنے جن لوگوں نے مدرسے کھولے ہیں ان سب نے پڑھا ہے۔ مطلب بھی سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے، کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے، ایک شمع جلانے کی خطا ہم سے ہوئی ہے، اور سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا۔ الہی بار الہا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کہتے ہیں سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا۔ حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے، ہم نے الٹا کیا، ہم نے ہر چیز مانگی، ہم نے تجھ سے تجھ کو نہیں مانگا۔ حق تو یہ تھا کہ تجھ کو مانگ لیتے، پھر کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر کیا مانگنا تھا؟ خدا کو مانگ لیا تو خدا ہی آ گئی ہے تمہارے پاس۔ صلوات پڑھیں محمد و آج آپ نے اچھا سنا، وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا، بہرحال آج 5 محرم ہو گئے اور یہ ایام ازر تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اولیاء خدا میں کوئی سن و سال کی قید نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اولیاء خدا ہیں یہاں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جناب زینب جب چلی تھی نا مدینے سے تو بس وہ تھی اور جناب امام حسین کا قافلہ، بچے لے کے نہیں آئی تھی، بچے وہیں تھے، کیونکہ بچے باپ کے ہیں۔ مکے پہنچ گئی، مکے سے قافلہ چل پڑا، ظاہراً ایک پڑاؤ آگے مکے سے نکل کر جب امام حسین کا قافلہ رکا ہے تو امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر مکے میں اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، مکے پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی جناب زینب کو خبر ملی کہ ان کے شوہر آ گئے اور بچوں کو لے کے آئے، آپ کو معلوم ہے جناب زینب کو ڈر کیا ستانے لگا؟ جناب زینب کو یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں میرے شوہر مجھے میرے بھائی سے جدا نہ کر دیں، یہ ڈر ستانے لگا۔ اور بھائی جا کے کہنے لگی کہ آپ عبداللہ سے سفارش کیجئے کہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں گی، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا بہن آنے تو دو عبداللہ، ابھی عبداللہ ہے، یہ بھی جعفر طیار کے فرزند ہے۔ اللہ مجھے موقع نہیں ملا ورنہ جعفر طیار کے بارے میں بھی گفتگو کرتا۔ جعفر طیار کے فرزند ہے، پہنچے ہیں دونوں بچوں کو دے کر۔ اب جو پہنچے ہیں تو امام حسین کی خدمت میں آئے، پوچھا زینب کہاں ہے، استفسار کیا، جناب زینب کے پاس گئے تو جناب زینب اس سے پہلے کہ اپنے شوہر کو سنتی کہ کیا کہنے آئے ہیں، کہا عبداللہ میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اے بی بی، میں آپ کو ہمراہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، جب آپ مدینے سے آ گئی تو پھر مجھے یہ افسوس ہونے لگا کہ میری طرف سے حسین پر قربان کرو۔ اس لیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دونوں بچوں کو لا کر آپ کے حوالے کروں، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ جناب عبداللہ کو معلوم ہے
کربلا جانتے ہیں کہ کربلا جانے کا مطلب شہادت ہے، کربلا جانے کا مطلب حسین پر جان قربان کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب عبداللہ کے الفاظ کو جناب زینب نے سنا، ایک مرتبہ خوشی سے بانچیں کھل گئی کہ کیا میں پھر اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہوں گی، اور اب تک تو تنہا جا رہی تھی، اب خوشی یہ ہے کہ ہاں بھائی کے لیے قربانی لے کر جا رہی ہے۔ اللہ خدا آپ کی ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، خدا آپ کی گریہ کو قبول فرمائے۔ میں نے روایت سنائی ہے، میں پھر سنا رہا ہوں، خاص طور سے جب امام حسین کی مصیبتیں سن کر آنکھوں سے آنسو بہیں تو اس وقت دعا ضرور کیجیے گا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر کربلا پہنچی۔ اب شب عاشور دونوں بچوں کو بٹھا دیا اور بٹھا کے کنگھی کر رہی ہیں، تو لباس جنگ پہنا رہی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں، نصیحتیں کر رہی ہیں۔ جناب امام حسین نے سوچا کہ ذرا دیکھیں بیویاں کر کیا رہی ہیں۔ جناب زینب کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا کہ بہن زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ کل جب ہاشمی بچے قربانی پیش کریں گا تو سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلا جائے۔ اے بچوں، جب اپنے ماموں پر جان قربان کرنے کے لیے تو ایسے لڑنا کہ جنگ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے۔ وصیت کرتے کرتے جناب زینب نے کہا خبردار، اگر پانی کے پاس پہنچ جانا تو پانی نہ پینا۔ پانی نہ پینا۔ اب دونوں شہزادے صبح صبح ذرا تصور کریں کہ کس جگر کے ساتھ یہ شہزادے جائیں اور جا کر اجازت لیں، لیکن بہرحال اجازت ملی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ جب سوار کیا تو یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے۔ میں جنگ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک منظر پڑھنا چاہتا کہ جب سے جناب زینب نے اپنے بچوں کو خیموں سے رخصت کیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے کبھی اپنے بچوں کو پھر پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کئی بچوں کا درد اپنے سینے میں محسوس نہ کریں۔ حسین کا غم کافی ہے، علی اکبر کا غم کافی ہے، بچوں کے لیے نہیں روئی۔ یہاں تک کہ جب امام حسین، یہ تاریخ کا جملہ ہے، یہاں تک کہ جب امام حسین یہ دونوں لاشیں لے کر آئے، خیمے کے باہر رکھا ہے اور کسی سے کہا کہ جا کے زینب کو خبر کر دو کہ بچے آ گئے، تو زینب نہیں آئی۔ جب حسین بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، زینب نہیں آئی، تو امام حسین دونوں بچوں کے درمیان لیٹ گئے، کبھی دایاں رخسار آن کے رخسار میں رکھا، کبھی بایاں رخسار میں رکھا۔ اللہ رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک دمعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارے خدایا بہت محمد و آل محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہمارے اس گریے کو اور ہماری سرداری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شامل فرما۔ معبود جب بھی موت آئے محبت اہل بیت پر موت آئے، جب بھی موت آئے عزادار حسین کی صورت میں موت آئے۔ معبود
حق محمد و آل محمد ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ بارے لہا علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص عطایت اللہ خامنئی عطایت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔